تھے کہ آج فرشتوں کی معراج ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو فرشتے نے عرض کی، فرشتوں نے کہ یا اللہ عز و جل ہم بھی تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تیرے حبیب کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، تمام فرشتے جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، حضور کے پیچھے نماز بھی ادا فرمائی۔ یہ فرشتوں کی معراج بھی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معراج۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو جب محبوب ہوتا ہے نا محبوب، اس کا غم، اس کی پریشانی محب سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، مومنین کی ماں، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کر گئی تھی۔ آپ کے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے تھے، کافروں کی سرانگیزیاں اور بڑھ گئی تھیں، تو آپ غمگین تھے اور دل پر بڑے صدمے بھی تھے۔ ایک تو زوجہ بھی انتقال کر گئی، چچا بھی انتقال کر گئے، اور کافروں کی جو سرانگیزیاں ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی۔ یہ سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی، کیونکہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے، سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن جو سیر ہوتی ہے اس سیر کے اندر تھکاوٹ اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ اسریٰ کا مطلب سیر کروائی، سفر نہیں کروایا، سیر کروائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محبوب یہ فرش والے آپ کی شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پر اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ محبوب یہ زمین والے کیا جانے کہ آپ کی شان و عظمت کیا ہے۔ آپ آئیں، آسمان پر لایا گیا، آپ کو جنت آپ کے لیے سجائے گی، آسمانوں پر آپ کا استقبال ہوا، مسجد اقصی میں آپ کا استقبال ہوا، بیت المعمور پر آپ کا استقبال ہوا، جنت میں آپ کا استقبال ہوا۔ محبوب دیکھیں کہ آپ کی شان و عظمت کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور پھر اس کو بھی دیکھیں جس کو آج تک کائنات کے کسی انسان نے نہیں دیکھا، کہ رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ وہ رات تھی جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کر قدسی جینا کا دھولا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کے خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گلزارے نور کے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں پہ تقاضے وصال کے تھے، ستم کیا مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی تھی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے کہ دیکھنا کہ سب داغ دھلے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری، یا اللہ تیری شان تو بڑی برکت والا ہے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو ہے بے نیازی، یا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تیری بارگاہ میں بڑی التجا کرتے ہیں، ربی آرینی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو تیری بارگاہ میں التجا کی، لیکن تیری بارگاہ سے بڑی جلال والے انداز میں جواب آیا، لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ دیا گیا، جلال میں آ کر بات کی کہ موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے دیکھنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ پاک نے کوہ طور پر تجلی ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے، آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے ساتھ جو بنی اسرائیل والے ہوئے تھے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ایک تجلی کہ موسیٰ تو میری تجلی، مجھے کیا دیکھے گا، تو میری تجلی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی۔ لیکن جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی، تو جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے گھر ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، عشاء کی نماز حضور نے ادا کر دی، آرام فرما رہے ہیں، اپنے کافوری ہونٹ حضور کے قدموں پر لگاتے ہیں، حضور ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ ادھر التجا ہے
ادھر حضور نے نہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہا ہے کہ محبوب آئیے ہم آپ کو اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں پہ تقاضے وصال کے تھے، وصال ملاپ۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جا رہا، محبوب آئیں ہم سے ملاقات کریں۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی جماعت میں مسجد الحرام لے گئے، زمزم سے آپ کو سجایا جا رہا ہے، آپ کو نہلایا جا رہا ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کر قدسی فرشتے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے، جنت کا دھولا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ یہ چاند سورج کی جو چمک ہے نا، یہ انہوں نے حضور سے نور لیا ہے، خیرات میں روشنی لی ہے، جس کی بنا پر یہ چمک رہے ہیں۔ اور حضور کو نہلایا گیا، وہ جو قطرے گر رہے تھے نا وہ ستاروں نے لے لیے تھے، ستارے بھی چمک رہے ہیں۔ کہتے ہیں ستم کیا مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے چاند تیری مت ماری گئی تھی، حضور یہاں سے گزرے تھے، تیرے پاس سے گزرے تھے، جب حضور یہاں سے گزرے تھے حضور کے قدموں کی خاک لے کر اپنے منہ پہ مر لیتا، تیرے سارے داغ مٹ جانے تھے۔ ستم کیا مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی تھی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے دیکھنا کہ وہ سب داغ دھلے تھے۔ کیا عظیم شان معجزہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اس لیے عطا کیا تاکہ اس قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال لیا جاتا ہے، ہماری زندگی دل کی محتاج ہے، حضور کا دل نکال دیا جاتا ہے، حضور کا دل زمزم میں ڈبویا جاتا ہے، حضور کو براق پر بٹھایا جاتا ہے، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر ہوتی ہے۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر ہوا، اب یہ سفر سنتے جائیں اس سفر میں کیا کیا معاملات پیش آئے۔ حضور کا سفر شروع ہوا، ایک مقام پر حضور نے نماز ادا کی، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں آپ نماز پڑھیں۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن اس پورے سفر کے اندر حضور نمازیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھیں، یہ مدینہ ہے، یہاں پر آپ نے ہجرت کر کر آنا ہے، یہاں پر آپ کا روزہ انور بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ آگے پھر سفر شروع ہوا، بیت اللحم آیا، خوشبو آ رہی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہاں بھی نماز پڑھیں، یہاں کیوں نماز پڑھی جائے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی ولادت گاہ ہے، اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، جہاں اللہ کا نبی پیدا ہو وہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہاں بھی نماز پڑھیں، حضور نے وہاں پہ بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر مزید سفر آگے ہوا، اب کوہ طور آ گیا، طور سینا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، یہیں پر ہی تجلی پڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن ہے تو مقدس مقام جہاں پر موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہو رہے ہیں اپنے رب سے، لیکن ہم کلام پردے میں ہیں، پردے کے اندر کلام ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہاں بھی نماز پڑھیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ 3 جگہ ہو گئی، ابھی سفر کے اندر، ابھی یہ سفر شروع ہے، 3 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ اب سفر مزید جاری ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گزرا اور رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا عین اسلام ہے، عین ایمان ہے کہ ہر نبی زندہ ہے، بالکل جسم صحیح سلامت ہے، حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہر نبی زندہ ہوتا ہے، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے، یہ ہے عالم دنیا۔ پھر ایک ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح سے بندہ آتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے آتا ہے اس عالم میں، اس عالم سے جاتا ہے عالم برزخ میں، وہ جو قبر کی زندگی ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جاتا ہے عالم حشر میں، وہ قیامت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد جنت و دوزخ کا معاملہ ہے۔ اب جب بندے کی موت آ جاتی ہے تو اس کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ آ گیا جسے برزخ کہتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ قبر والے ہمیں دیکھتے ہیں، ہم قبر والوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ آج تک کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گیا اور میں نے قبرستان کے اندر جو میت کے جو معاملات تھے میں نے اس کو دیکھ لیے۔
نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ عالم برزخ ہے. ہاں جسے اللہ دکھائے تو وہ دیکھ سکتا ہے. عالم برزخ میں کسی کی نظر نہیں جا سکتی. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہے، عالم برزخ میں ہے. حضور نے عالم برزخ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا. اور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نماز پڑھ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ حضور ہماری طرح کے نہیں ہیں. حضور کی نگاہ مصطفیٰ کا کمال تو دیکھیں، اس نگاہ کی طاقت تو دیکھیں کیسی ہے کہ براق کی سپیڈ سے جا رہے ہیں. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. حضور فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں دائیں بھی دیکھتا ہوں، میں بائیں بھی دیکھتا ہوں، میں اوپر بھی دیکھتا ہوں، میں نیچے بھی دیکھتا ہوں. ایٹ اے ٹائم 6 سمتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کام کرتی ہے. ایٹ اے ٹائم. حضور نے فرمایا اپنے رکوع سجود صحیح کیا کرو، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، میں آگے کھڑا ہوں. فرمایا اپنے رکوع سجود صحیح کیا کرو، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی طاقت یہ ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں رہ کر بھی اپنے سارے امتیوں کو ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، پوری کائنات کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں. نہ حضور کے علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، نہ حضور کی نگاہ کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ کی طاقت کیا ہے. تو انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ طور پر نماز پڑھی، مدینہ منورہ پہ نماز پڑھی، بیت اللحمی میں نماز پڑھی. مقدس جگہوں پر حضور نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے عقیدہ کیا ثابت ہو رہا ہے کہ مقدس مقامات پر نفل پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے سے جس جگہ کو نسبت ہو گئی ہے وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، وہاں پر نماز پڑھی جائے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر جائے نماز بناؤ، یہاں نماز پڑھو. کیوں؟ یہ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں. یہ کوئی پتھر عام پتھر نہیں ہے. یہاں پر نماز پڑھو، اس پتھر سے تمہیں برکت ملے گی کیونکہ اس پتھر پر اللہ کے نبی کے قدم لگے ہیں. صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، یہ پہاڑ ہے. اللہ کی نشانی کیسے بن گئی؟ یہاں پر اللہ کی نیک بندی دوڑی ہے. یہ کوئی عام پہاڑ نہیں ہے، اس کے اوپر دوڑنا عمرہ میں حج میں دوڑنا لازم ہو گیا، یہ اللہ کی نشانی بن گئی. تو غار ہیرا میں بھی حضور کے قدم لگے ہیں، غار سور میں بھی حضور کے قدم لگے ہیں. تو یہاں پر نماز پڑھنا کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو باعث برکت ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی داتا صاحب کے قدموں میں چلا کاٹا. لوگ وہاں پہ جا کے نفل پڑھتے ہیں، بھائی اللہ کے ولی کے قدم لگے ہیں. اور یہ صحابہ کا معمول تھا. ایک صحابی مسجد الحرام گئے، کبھی یہاں نماز پڑھتے، کبھی وہاں پڑھ رہے، کبھی یہاں پڑھ رہے، کبھی یہاں پڑھ رہے. لوگوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نماز پڑھتا ہوں جہاں پر حضور کے قدم لگے. جہاں جہاں حضور کے قدم لگے میں تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نماز پڑھتا ہوں. ایک صحابی نابینا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ مسجد میں نہیں آ سکتا میں، آپ میرے گھر تشریف لائے، آپ نماز ادا کریں. جس جگہ آپ نماز ادا کریں گے میں اس جگہ کو جائے نماز بناؤں گا، اس جگہ پہ نمازیں پڑھا کروں گا. یہ تو صحابہ کا معمول ہے. بدعت کہاں سے ہو گیا؟ کس کو بدعت کا نام دیا جاتا ہے؟ یہاں نفل کیوں پڑھ رہے ہو تو وہاں نفل کیوں پڑھ رہے ہو؟ دیکھیں حدیث میں آ رہا ہے بیت اللحمی میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کوہ طور پر نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. مدینہ منورہ میں نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ حضور نے مدینے میں ہجرت کرنی ہے. مدینہ کوئی عام سرزمین نہیں رہے گی. جب حضور کے قدم لگیں گے تو یہ سرزمین بڑی مقدس اور اعلیٰ ہو جائے گی. تو اب یہ نمازیں پڑھتے ہوئے حضور جا رہے ہیں. وہاں سے پہنچے مسجد الاقصیٰ میں. مسجد اقصیٰ میں جبرائیل علیہ السلام اقامت کہتے ہیں اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں. اور تمام کے تمام انبیاء کرام حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں. مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی. مسجد اقصیٰ سے مزید سفر شروع ہوا آسمانوں کی طرف. پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمانوں پر. پہلے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے، حضور وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات، ادریس علیہ السلام سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، اور پھر 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. ہر آسمان پر آپ 2 رکعتیں ادا کرتے جا رہے ہیں. 3 نمازیں وہ تھیں، چوتھی نماز مسجد اقصیٰ میں تھی. 7 آسمان، 11 نمازیں ہو گئیں. اب یہ 7 آسمانوں پر نماز ادا کی. اب آئی فرشتوں کی معراج. فرشتے بھی تو حضور کا دیدار کرنا چاہتے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ اب میں داخل ہوا بیت المعمور میں، جو خانہ کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بھی بیت المعمور خانہ کعبہ کی طرح، جہاں پر فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور وہاں پر قیامت تک کی میری امت کی ارواح جمع تھی. کئیوں کے لباس سفید تھے اور کئیوں کے لباس میلے تھے. جو سفید لباس والے وہ نیک لوگ صالحین، اور گندے لباس والے فرمایا یہ میرے گناہ گار امتی. لیکن نیکوں نے بھی اور گناہ گاروں نے بھی سب نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی. حضور کی ساری امت نے نماز ادا کی، فرشتوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی. کتنی نمازیں ہوگی؟ 12 ہو گئی. اور 7ویں آسمان پر ایک اور بات رہ گئی پیچھے. 7ویں آسمان پر جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آپ اپنی امت میں جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا. تو حضور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا. بیت المعمور میں نماز امت کو اور سارے فرشتوں کو نماز پڑھائی. اب یہاں سے آگے سفر شروع ہوتا ہے. پھر مزید سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی انتہا سے آگے جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکتے. آپ فرماتے ہیں میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے. پھر آپ نے وہاں بھی نماز پڑھی. سدرۃ المنتہا پر بھی 15 نمازیں ہو گئی. ہم وہاں نماز ادا کی. جب اوپر جانے لگے تو جبرائیل حضور نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، تمہاری کوئی درخواست کوئی اپلیکیشن ہے تو میں بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں دے دوں گا. عرض کی یا رسول اللہ میرے اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، بس ایک خواہش رہ گئی ہے، آپ وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر دینا، اللہ میری وہ خواہش پوری کر دے. حضور نے فرمایا کیا خواہش ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے قیامت والے دن آپ کی امت جب آئے، جب پل صراط سے گزرے تو میں پر بچھا دوں، آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے گزرے. پل صراط تو باریک سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، تو میری خواہش ہے میں پر بچھاؤں، پروں کے اوپر سے جائے، یہ میری درخواست ہے. حضور نے فرمایا اچھا میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری یہ درخواست پیش کر دوں گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سفر شروع ہو جاتا ہے اکیلے. یہاں تک جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھا، اب شروع ہوتا ہے اکیلے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بالغ العلا بکمالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمال سے اپنے کمال سے اوپر گئے ہیں. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے محتاج ہیں. حضور جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے محتاج نہیں ہیں. حضور خود بڑی شان و عظمت طاقت والے مقام و مرتبے والے ہیں. اب جبرائیل علیہ السلام تو پیچھے رہ گئے، اب حضور خود جا رہے ہیں اور پھر وہاں لامکان میں پہنچے جہاں پر آج تک کوئی نہ پہنچا، جہاں پر کوئی مقام نہیں ہے، اور اس ذات کو دیکھا جس ذات کو دیکھنے کی تمنا جب موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، مجھے دیکھنا تو بڑے دور کی بات، تو میری تجلی برداشت نہیں کر سکتا. تجلی ڈالی جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ایک تجلی کی تاب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جو بڑی طاقت والے ہیں تجلی کی تاب نہ لا سکے. لیکن یہاں دیکھیں شان مصطفیٰ، یہاں دیکھیں طاقت مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے اور سر کی آنکھوں سے پلک جھپکی بھی نہیں. وہاں تجلی ہے، یہاں ذات باری تعالیٰ ہے. سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پر لاکھوں سلام. اور کوئی غیب کیا تم سے نیاں ہو بھلا، جب نہ خدا چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہے. اب یہاں وہاں کلام پردے میں ہے، یہاں دیدار بھی ہے، یہاں کلام بھی ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. ڈائریکٹ ہم کلام ہو رہے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کتنی باتیں ہوئیں، کوئی اللہ جانے اور نبی جانے، اور پتہ نہیں کتنے تحفے دیے. بھائی حبیب آیا ہے، تحفے تو بنتے ہیں. کیا کیا تحفے دیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحفے لے کر واپس آنے لگے، اب حضور واپس آنے لگے ہیں، اللہ فرما رہا ہے آئینہ حاجتک کا جبرائیل، محبوب وہ جبرائیل کی اپلیکیشن کدھر ہے. حضور واپس جا رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے محبوب وہ جبرائیل نے جو آپ کو کہا تھا کہ میری درخواست رب کی بارگاہ میں دے دینا، وہ درخواست کدھر ہے. پھر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہاں باری تعالیٰ وہ جبرائیل نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے گزرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل کی خواہش کو پورا کر دیا گیا کہ آپ کی امت جبرائیل کے پروں کے اوپر سے گزرے گی. یعنی کہ حضور کے صدقے اس امت کو کیسا کیسا نوازا جا رہا ہے. اب میں 3 تحفوں کی بات کرنے لگا ہوں. 3 تحفے کون سے دیے گئے. پہلا تحفہ دیا گیا سورہ بقرہ. پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے رہے، ساری آیتیں جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول والی، فرمایا یہ آخری آیتیں یہ میں نے معراج پر مجھے اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ ملی ہیں. آخری آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھی جائیں، گھر میں جادو جنات کا اثر نہیں ہوگا. رات میں پڑھی جائیں، کوئی جن انسان بندے کو نقصان نہیں پہنچائے گا. فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ تحفہ ملا. دوسرا تحفہ نماز کا ملا. 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 6 آسمان پر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی.
آپ جا کر کم کروائیں. حضور گئے 45 ہوئی, پھر گئے 40 ہوئی, پھر گئے 35 ہوئی, یوں آپ کا آنا جانا لگا رہا ہے. کسر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. تو آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں. اب کوئی اعتراض کرتا ہے کہ حضور کے پاس تو غیب کا علم نہیں. اگر حضور کے پاس غیب کا علم ہوتا تو بار بار چکر ضرور لگاتے, پہلی مرتبہ یہ 5 کروا کر آتے. تو اگر حضور کے پاس غیب کا علم نہیں تو پھر رب کے پاس بھی غیب کا علم نہیں. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ محبوب نے 5 کروانی ہے, بار بار جو چکر لگ رہا ہے میں پہلے ہی 5 کر دوں. بھائی اعتراض تو اللہ پہ بھی بنتا ہے. تو یہ اعتراض تجھے کیا پتا کہ یہ آنا جانا کس لیے تھا؟ یہ تو بار بار جانے کا بہانہ ہے کہ پھر جاؤں رب کا دیدار کروں. اور موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیج رہے ہیں کہ حضور نہ جائیں, ان آنکھوں کو تو بار بار دیکھوں کہ جو آنکھیں بار بار رب کو دیکھ کر آ رہی ہیں. یہ تو عشق و محبت کی بات ہے. تو اس پر کیڑے نکال رہا ہے کہ غیب کا علم نہیں, غیب کا علم نہیں. اور پھر دوسری بات, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا, اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد مدد کر سکتا ہے وہ مشرک ہے. تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ 5 نمازیں نہ پڑھے 50 پڑھے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 2500 سال ہو گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی مدد کی, 50 نمازوں کو موسیٰ علیہ السلام نے 5 کروایا. یہ مدد ہے کہ نہیں مدد ہے؟ اور دنیا سے جانے کے بعد مدد ہے. تو یہ عقیدہ ہی غلط ہے. ایسا نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ مدد نہیں کر سکتا. ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے, ایک بندے نے قسم کھا کر یہ واقعہ بیان کیا ہے. کہتا ہے خاتون میرے پاس آئی, کہنے لگی اس ملبے میں میرے سارے بچے دبے ہوئے ہیں, ان کو نکالو. کہتے ہم نے پوری ٹیم بلائی, اس کے بچوں کو نکالا. تو عورت غیب. میں نے کہا یار تمہاری ماں نے کہا تھا کہ میرے بچے دب گئے ہیں, میرے بچوں کو یہاں سے نکالو. تو بچے کہنے لگے کون سی ماں, ہماری ماں کو تو فوت ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں. کون کہتا ہے کہ بندہ مر جائے تو اس کے بعد مدد نہیں کر سکتا؟ حلفیہ بیان دے رہا ہے وہ ترکی کا بندہ. ماں نے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو اپنے بچوں کی پڑی ہوئی ہے, میرے بچے ملبے تلے دبے, ان کو نکالو. موسیٰ علیہ السلام نے 2500 سال کے بعد اس امت کی مدد کی کہ 50 نمازیں ان سے پڑھی نہیں جائیں گی, آپ 5 کروائیں. تو اللہ پاک نے تحفہ دیا نمازوں کا, لیکن ہمیں تحفہ قبول نہیں. ہم سے وہ 5 نمازیں ہی نہیں پڑھی جاتی. اس تحفے کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اگر تم نماز چھوڑو گے میں تمہاری زندگیاں تنگ کر دوں گا. نماز کی پابندی کری جائے, پابندی کرے اور درست نماز پڑھی جائے تو دولت کی فراوانی ہوتی ہے, بندے کو جسم میں اطمینان, عافیت ملتی ہے, صحت ملتی ہے, رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے. نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ مہنگائی کا, پریشانی کا رونا رو رہے ہیں. بے روزگاری ہو گئی, فیکٹریاں بند ہو گئیں. اور بھائی فیکٹریاں بند ہوگی, بے روزگاری ہے, گھر میں ویلے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بے روزگار لوگ مسجد میں نظر کیوں نہیں آتے؟ پہلے تو تم کہتے تھے کہ ہمارے پاس مصروفیت بڑی ہے, ہم کام کاج میں مصروف ہیں, اب تو تمہارے پاس کام کاج نہیں ہے, تو اب کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ تو پتہ چلا کہ یہ ایک صرف بہانہ ہے. تو یہ نماز مومن کی معراج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیدار کر کر آئے, عرض کیا اللہ پھر مجھے دنیا میں بھیج رہا ہے, دنیا ایک مصیبت ہے, اس مصیبت میں پھر بھیج رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ کو نماز کا تحفہ دیا ہے, آپ دن میں روزانہ 5 مرتبہ مجھ سے ملاقات کرو گے, 5 مرتبہ ملاقات کرو گے, اپنی امت کے لیے واپس جائیں. تو یہ الصلاۃ معراج المؤمن, نماز کے مومن کی معراج ہے. بندہ دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. کوئی سیاسی بندہ, کوئی تھوڑا سا بڑا افسر بندہ ہے, کوئی بڑے پیر صاحب ہیں, کوئی بڑے مفتی صاحب ہیں, یا کوئی بھی تھوڑا سا بڑا بندہ ہے, اس سے ملنا آسان کام نہیں ہوتا, اس سے بات کرنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن پوری کائنات کا جو خالق و مالک ہے, اس سے ملنے کے لیے, اس سے بات کرنے کے لیے کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. وضو کرے, مسجد میں آئے, 2 رکعت نماز ادا کرے, اپنے رب سے باتیں شروع کر دے, اپنے رب سے ملاقات کرے. پوری کائنات کے خالق و مالک سے بات کرنے کے لیے کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں, جب چاہے اپنے رب سے بات کرے, جب چاہے اپنے رب سے بات کرے. لیکن جس سے بات کرنا, جس کے دروازے کھلے ہیں کہ آؤ مجھ سے ملاقات کرو, مجھ سے بات کرو, اور جو ہر طرح کی مشکل دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے, ہم اس کے دروازے پر جاتے نہیں ہیں, دنیا کے کتوں کے دلوں پہ جا کر ہم دھکے کھاتے رہتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ بندہ نماز میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ نماز میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. تو جب بندہ نماز چھوڑ دے, اس کی 6 سزائیں دنیا میں ہیں.
3 سزائیں موت کے وقت ہیں، 3 سزائیں قبر میں ہیں، اور 3 سزائیں قبر سے نکلنے کے بعد ہیں۔ دنیا کی 6 سزائیں: نمبر 1، اس کی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، اس کے چہرے پر نیک بندوں کی نشانی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، اللہ پاک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ جب تک نماز کی پابندی نہ ہو کوئی عمل قابل قبول نہیں، یتیم خانے چلاتا ہو، ہاسپٹل چلاتا ہو۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھیں گے تو قبول ہوں گی۔ نمبر 5، دنیا اس مخلوق سے، دنیا میں جو مخلوق ہے سے نفرت کرے گی۔ نیک لوگ دعائیں کریں گے، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں 6 سزائیں ہیں۔ موت کے وقت ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اتنا پیاس لگے گی مرتے وقت سارے سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کی 3 سزائیں، قبر اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس کی قبر میں ایک سانپ، اس کا نام شجل قرا ہے، مسلط کیا جائے گا۔ وہ کہے گا فجر کی نماز چھوڑنے پر ظہر تک، ظہر کی نماز چھوڑنے پر عصر تک، عصر کی نماز چھوڑنے پر مغرب تک، مغرب کی نماز چھوڑنے پر عشاء تک، عشاء کی نماز چھوڑنے تک فجر تک تجھے میں ڈستا رہوں۔ یہ قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ قبر کے بعد والی 3 سزائیں، اس کے بعد کی سزائیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، رب قہار کی ناراضگی اور جہنم میں داخلے کا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، نماز چھوڑ کر اپنے پیروں پہ کلاڑی نہ ماری جائے۔ جب بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے جسم کو صحت اور ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا۔ دل کا اطمینان، چہرے کا نور، دل کا سکون، ہاتھ میں رزق، جسم میں صحت، یہ سب کچھ اس کو عطا کیا جائے گا جو باقاعدگی سے نماز پڑھے اور درست نماز پڑھے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ پاک نے نماز فرض کی ہے، اللہ پاک نے علم حاصل کرنا فرض کیا ہے، نماز پڑھنا فرض، درست پڑھنا فرض۔